ہم نے پروموٹ کرنا ہے اپنے ملک کو. یہ پیغام بھیجتے ہیں ہم کہ اپنی مرضی پہ جب دل چاہے انٹرنیٹ بند کر دیا, جب دل چاہے ٹویٹر بند کر دیا, جب دل چاہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم بند کر دیے. 8 بجے سے 5 بجے تو الیکشن کا عمل تھا, لوگ گھر چلے گئے, ہجوم گھر چلے گئے, تو 6 بجے کے بعد بھی کیوں یہ بند رہا؟ یہ بتانا پڑے گا نگران حکومت کو اور الیکشن کمیشن کہ اس میں بدنیتی نہیں تھی. ثابت کرنا پڑے گا اس میں بے ایمانی نہیں تھی, اس میں بدنیتی نہیں تھی. میں علامہ اقبال کے مشہور زمانہ شعر سے آغاز کرتا ہوں. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ, جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. جناب ڈیپٹی چیئرمین صاحب, 1989 کے سال میں 1989 میں سپریم کورٹ نے جاوید ہاشمی کے کیس میں اس بات کی تشریح کی تھی کہ ہمارے آئین میں جو لفظ الیکشن کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور وہ یہ تشریح تھی کہ وہ محض الیکشن ڈے نہیں ہوتا, وہ محض ووٹ کاسٹنگ نہیں ہوتی, وہ محض گنتی اور نتائج کا مکمل ہونا نہیں ہوتا, وہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. جناب چیئرمین صاحب, اس میں بہت سے مراحل ہوتے ہیں, بہت سے لنکس, بہت سی کڑیاں ہیں. شیڈیول کے اعلان سے لے کر کاغذات نامزدگی کا داخل کرنا, ان کی پڑتال, ان پر اعتراضات, حتمی فہرستیں, کیمپین, پولنگ, نتائج, یہ 6-7 مراحل مجموعی طور پر الیکشن جو ہیں اس کے لفظ کا مطلب بنتے ہیں. ان تمام مراحل کے دوران جس طرح سینیٹر علی ظفر صاحب بیان کر چکے ہیں, جو کچھ ہوتا رہا, کاغذات کے پھاڑنے اور چھیننے کے حوالے سے, تجویز اور تائید کنندہ کو اغوا کرنے کے حوالے سے, کیمپین کے دوران چھاپے, ایک سب سے مقبول جماعت کا انتخابی نشان اس سے چھین لینا, 8 فروری, 9 فروری, 10 فروری اور آج تک کا عمل مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, اور قابل مذمت یہ بات ہے کہ اسی تسلسل کا اجرا رہا ہے. سارے کا سارا الیکشن پروسیس جو ہے وہ ٹینٹڈ رہا. سیکیورٹی کے لبادے میں سیلولر موبائل سروس, انٹرنیٹ سروس, موبائل انٹرنیٹ سروس بند کرنا, دنیا بھر میں اس کی مذمت ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے, ہمیں بزنس چاہیے, ہمیں معیشت کی ترقی چاہیے, ہم نے پروموٹ کرنا ہے اپنے ملک کو. یہ پیغام بھیجتے ہیں ہم کہ اپنی مرضی پہ جب دل چاہے انٹرنیٹ بند کر دیا, جب دل چاہے ٹویٹر بند کر دیا, جب دل چاہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم بند کر دیے. 5,96,000 سیکیورٹی اہلکار جناب چیئرمین صاحب یہ مختص کیے گئے تھے الیکشن کی سیکیورٹی کے لیے. چلیں 8 بجے سے 5 بجے تو الیکشن کا عمل تھا, لوگ گھر چلے گئے, ہجوم گھر چلے گئے, تو 6 بجے کے بعد بھی کیوں یہ بند رہا؟ یہ بتانا پڑے گا نگران حکومت کو اور الیکشن کمیشن کہ اس میں بدنیتی نہیں تھی. ثابت کرنا پڑے گا اس میں بے ایمانی نہیں تھی, اس میں بدنیتی نہیں تھی. جناب چیئرمین صاحب, 90,000 پولنگ سٹیشنز جن کے باہر چیف الیکشن کمشنر تاکید کر چکے تھے الیکشن سے 2 دن پہلے سب ریٹرننگ افسرز کو کہ فارم 45 آویزہ کریں گے. کہاں ہیں وہ فارم 45؟ اعلان کر چکے تھے چیف الیکشن کمشنر کہ رات کے 1 بجے تک نتائج آ جائیں گے. مجھے فورن مبصرین, باہر کے ملکوں کے جو سفراء ہیں, ڈپلومیٹس ہیں, ان کے لیے الیکشن کمیشن میں ایک پورا ہال تھا اور ان سب کو کہا گیا تھا 8 کے 8:30 9 بجے رات کے کہ جی 2 بجے تک تمام نتائج آ جائیں گے, تمام نتائج. ایک بھی نتیجہ نہیں آیا. انٹرنیشنل کمیونٹی نے سب سے مؤثر الفاظ میں انتخاب کی شفافیت کے سلسلے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس, گریٹ برٹن, یورپین یونین, اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل, کامن ویلتھ کے آبزرورز, جس دیدہ دلیری سے اس پورے پروسیس کے اندر اس کی عوام کے مینڈیٹ کی پامالی ہوئی, وہ سب دنیا بھر نے اس بار نوٹس لیا ہے جی. اور 2024 کے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف جس جوش و خروش کے ساتھ عالمی پریس نے آواز اٹھائی ہے وہ ایک نیا ریکارڈ ہے. یہ ذرا نوٹ کیجئے گا جناب چیئرمین صاحب, ان جرائد میں, ان اخبارات میں کون شامل ہیں؟ اکانومسٹ ہے, ٹائمز ہے, گارڈین ہے, بلومبرگ ہے, نیو یارک ٹائمز ہے, انڈیپینڈنٹ, فرانس 24, فائنانشل ٹائمز, BBC, CBC نیوز, CNN, الجزیرہ ٹی وی. فہرست بہت لمبی ہو جائے گی جناب. کل رات فچ کی جو ریٹنگ ایجنسی ہے
اس نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو تنہا کیا گیا، آئسولیٹ کیا گیا، تو اس سے عوام کے اندر عدم اطمینان اور زیادہ بڑھے گا اور وہ بہت زیادہ عدم اطمینان کا جو ہے باعث بنے گا۔ جناب ڈپٹی چیئرمین صاحب، الیکشنز ایکٹ 2017 کا سیکشن 13 سب سیکشن 3 یہ کہتا ہے کہ پروویژنل رزلٹ رات کے 2 بجے تک ہر ریٹرننگ افسر نے جاری کرنا ہے۔ اس ملک میں 859 ریٹرننگ آفیسرز تھے، ایک ریٹرننگ آفیسر نے بھی قانون کے مطابق نتائج کا اعلان نہیں کیا، اور قانون یہ بھی کہتا ہے، اس ایوان سے وہ قانون گزر کر منظور ہوا ہے۔ یہ توہین پارلیمنٹ کے مترادف ہے۔ قانون کی پامالی اور اس کی خلاف ورزی تو اپنی جگہ ہے، ہم گھر چلے جائیں، اگر ہم قانون بناتے ہیں اس پہ عمل نہیں ہوتا، پھر آگے لکھا ہے کہ اگلے دن صبح 10 بجے تک آپ نتائج شائع کر دیں، وہ بھی نہیں اعلان ہوا۔ 3-4 دن بعد جو ہیں وہ نتائج جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا فریکشن جو تھا نتائج کا وہ صبح 10 بجے تک آیا۔ جناب ڈیپٹی چیئرمین صاحب، پاکستان میں بدقسمتی سے سنگ دلی اور بے حسی روز بروز جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ عوام کے مینڈیٹ کی پامالی، اس پر جو کھلی واردات ہوئی ہے، جس پر پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف چیف الیکشن کمشنر نے میڈیا کو بریفنگ تک دینے کی زحمت نہیں کی، نہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے عوام کے اس اہم ترین بنیادی حق کے بارے میں کوئی سو موٹو لیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہمیں یونیفائڈ گورنمنٹ بنانی چاہیے، ان حالات میں کہا جاتا ہے کہ افراتفری اور تقسیم کو ہمیں گریز کریں، اس سے ملک کو استحکام چاہیے۔ میں بھی مانتا ہوں ملک کو امن چاہیے، ملک کو خوشحالی چاہیے۔ یہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جناب چیئرمین صاحب جب جمہوری عمل کو اس طرح سے مسخ یا ڈسٹارٹ کیا جائے۔ حبیب جالب نے خوب کہا تھا، ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے؟ تم ہی کہو۔ جناب ڈپٹی چیئرمین صاحب، ہر انتخاب کے بعد دھاندلی کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں۔ یہ 12واں عام انتخاب تھا، کہتے ہیں 1970 والا پہلا نسبتاً شفاف تھا، باقی 11 بشمول 2024 کے دھاندلی کے اس پر الزام لگتے رہے، مگر کسی چیف الیکشن کمشنر، کسی نگران حکومت کو آئین اور قانون کے مطابق سزا ابھی تک نہیں دی گئی۔ احتساب کا خوف اور قانون کا ڈر ہی ختم ہو چکا ہے۔ الیکشن سے ایک دن پہلے ہمارے نگران وزیر اعظم ایک بیرون ملک خبر رساں ایجنسی کو کہتے ہیں کہ میں گارنٹی نہیں کر سکتا کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگے، پھر 4 دن بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عوام نے رزلٹ کو ایکسپٹ کر لیا ہے اینڈ دے ہیو مووڈ آن۔ تمام جرائد نے، تمام تجزیہ نگاروں نے، مبصرین نے کہا ہے کہ کس جنت کے اندر رہ رہے ہیں ہمارے نگران وزیر اعظم، کیا ان کا پیمانہ ہے فری اور فیئر الیکشن کا؟ یہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ میرے فاضل کولیگز کہہ چکے ہیں، میں تو یہی تنبیہ کروں گا جو کہ فیض احمد فیض مرحوم کے الفاظ میں تھی، اور اجازت لوں گا کہ ہر ایک اولو الامر کو صدا دو کہ اپنی فرط عمل سنبھالے۔ اٹھے گا جب جمع سرفروشاں، پڑیں گے دار و رسن کے لالے، کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے، جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں عذاب و ثواب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا۔ پاکستان پائندہ۔